جن سیاستدانوں نے قابض کیا ہوا ہے ان سیاستدانوں سے آزادی دلاؤں۔ پہلی ترجیح دی ہے ایمرجنسی بنیادوں پہ تعلیمی سہولیات، لیبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بلوچستان کے سارے بچے اسکول میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں الیکشن اس لیے لڑنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میرا جمہوری حق ہے، آئین پاکستان مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنا میں سمجھتا ہوں الیکشن اس لیے بھی مجھے لڑنا چاہیے کہ 75 سال سے میرے مایوس حلقہ انتخاب کو جن سیاستدانوں نے قابض کیا ہوا ہے ان سیاستدانوں سے آزادی دلاؤں، اب ایک نوجوان نمائندے کے طور پہ جو اپنے لوگوں کی مایوسی دور کر سکے، میں اس لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے انتخابی منشور میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اپنے علاقے کی محرومیوں کو دیکھ کے بنایا ہے، جس میں نے سب سے پہلی ترجیح دی ہے ایمرجنسی بنیادوں پہ تعلیمی سہولیات۔ جو میرے آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا جو چائلڈ لیبر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے جو معصوم بچے ہیں ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزدوری کر رہے ہیں، وہ تھڑوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ اخبارات سیل کر رہے ہیں، وہ مختلف چیزوں میں سڑکوں میں کھڑے ہو کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ والدین نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے کہ ان کو ہوٹلوں پہ کھڑے کر کے گٹر ماسٹری کروا رہے ہیں، لیکن ان کو ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ تو میرے انتخابی منشور میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ایمرجنسی بھی ہے کہ ایمرجنسی بنیاد پہ تعلیم کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ اسکول میں، میرا ایک خواب ہے کہ بلوچستان کے سارے بچے اسکول میں ہوں، وہ اپنی پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے مشکل سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی معصوم بیٹیوں کے جہیز تک بنائے تو وہ تک ہمارے یہاں پہ لٹیروں چوروں نے ان کے لے کے گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر بھی میرے منشور کا ایک بہترین حصہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے جعفر آباد، نصیر آباد، صحبت پور، وسطی چونکہ میں حلقہ NA 255 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، تو اس میں 4 ضلع آتے ہیں۔ ان چاروں ضلعوں کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے ڈرینیج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیوریج کا نظام۔ تو میری خواہش ہے کہ میں اس کے اوپر بھی اپنا بہت سارا کام کروں، اور میرے منشور میں صحت کے اوپر ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایمرجنسی بنیاد پر ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، ایسا کوئی ایمرجنسی بنیاد پہ فرسٹ ایڈ کے لیے بھی ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے جو بر وقت ہم لوگوں کو بہتر طبی سہولیات دے سکیں۔ تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس علاقے میں ہم صحت کی ایمرجنسی لگا کے یہاں پہ میں پہلی فرصت میں، پہلی ترجیح میں انشاءاللہ عز و جل کوئی بہترین ہاسپٹل کا قیام کروں، یا ہم اپنی جو ہاسپٹل بنی ہوئی ہیں THQs چاروں ضلعوں میں ان کو بہتر بنانے کے لیے صحت کی ایمرجنسی لگائیں۔ اور میرے منشور میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ڈرینیج کا بہت بڑا ایشو ہے، جو تھوڑے سے بارش کی پانی میں بھی سیلاب کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روڈوں، ندی نالوں، سڑکوں پہ پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی شہروں کی طرف داخل ہو جاتا ہے اور آس پاس کے سارے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ہم لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، لوگوں کے جانور بہہ گئے، اور بڑے پیمانے پہ ہمارے لاکھوں ایکڑ فصلوں کی بربادی کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کے لوگوں کو معاشی طور پہ بہت بڑا نقصان اور تباہی اور بربادی دیکھنی پڑی۔ تو انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے فائدے کے لیے سب سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم ڈرینیج کی طرف توجہ دیں اور اپنے علاقے میں بہترین بچاؤ بند کا انتظام کریں، اور جو ہمارے سم شاخ ہیں، ندی نالے ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے، تاکہ پکے کر دیا جائے، تاکہ وہ سیلاب سے بچاؤ کا باعث بن سکیں۔ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے زمیندار جو ہے ان کو پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، تو ہمارے منشور کا ایک بہترین حصہ یہ بھی ہے کہ ہم چھوٹے زمینداروں کو پانی کی فراہمی کے لیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ایک بہترین سسٹم لے کے آئیں، جس کے تحت تمام زمینداروں کو ان کے حصے کی پانی ملے اور وہ اپنا بر وقت بہترین فصل جو ہے وہ اگا سکیں، اور اس فصل سے اس علاقے سے بہترین ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ سب سے بڑا ایشو بجلی کا ہے۔ یہاں پہ بجلی گھر کے فوری طور پہ شہروں میں ہمیں الگ سے بجلی گھر دینے کا، یہاں پہ سب سے بڑا ایشو میرے حلقہ انتخاب میں بجلی گھر کا بھی ہے۔
بجلی گھر جو ہمارے ڈیرہ الہیار میں بھی بہت ضروری ہے، ہمارے صحبت پور میں ایک اور بجلی گھر ہونا چاہیے، ہمارے استا مومن میں بجلی گھر کا انتظام ہونا چاہیے، ہمارے ڈیرہ مراد میں بھی بجلی گھر جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، تاکہ بجلی کا مسئلہ جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو بہتر حل کیا جا سکے۔ علاج کروانے کی ان کے لیے صحت انصاف کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، ضعیفوں کا کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، مختلف چیزیں ہیں جو ہم ضرورت کے مطابق اپنی طرف سے اپنے انتخابی منشور میں شامل کر چکے ہیں۔ میرا حلقہ انتخاب ایک بہت بڑا حلقہ ہے، جس میں حلقہ انتخاب میں جعفر آباد، نصیر آباد، صحبت پور، استا مومن 4 اضلاع آتے ہیں، جس میں 2 بڑی تحصیلیں آتی ہیں، سنگڑی پاور اور گنداخا۔ تو میری جو سب سے زیادہ ترجیح ہے، جو سب سے زیادہ مسائل کی نشاندہی ہے، وہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن خراب ہے، جس کے تحت یہاں پہ ہمارے معصوم لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا میرا سب سے بڑا حصہ ہوگا، اس مسئلے کو حل کرانا۔ میرے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے ڈرینیج کی سسٹم کی بہتر نہ ہونا، جس کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹے بارشوں کی وجہ سے بھی بڑے سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا بھی میری اولین ترجیح میں شامل ہوگی۔ میرے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کی وجہ سے میرے حلقے میں بہت سارے مسائل ہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرپشن کی وجہ سے ہے، یہاں پہ پانی کی منصفانہ تقسیم نہ ہونا بھی کرپشن کی وجہ سے ہے، یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو تعلیم کی بنیاد پہ جو اسکولز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پراپر تعلیم نہ ہونا بھی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ یہاں پہ بڑے مسائل کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ انشاءاللہ ہمارے منتخب ہونے کے بعد ہم سب سے زیادہ فوکس کریں گے کہ اس کرپشن کے ناسور کو اپنے حلقے سے بھگا دیں اور لوگوں میں اتنا شعور پیدا کر سکیں کہ وہ اپنے گلی محلے کا، اپنے حصے کا، اپنی بہتری کا، اپنی مستقبل کا، اپنے آنے والی نسل کا فیصلہ وہ خود کر سکیں۔ تو اسی کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میرے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ، جس کی میں نے ہمیشہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی، جس میں مجھے سب سے پہلی چیز نظر آئی کرپشن، تو میری خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے منتخب کرے، میں اس کرپشن کے ناسور کو اور اس کمیشن خوری کو اس علاقے سے بھگا سکوں، ختم کر سکوں۔ منتخب ہونے کے بعد میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی کہ نوجوانوں کی، میرا سب سے بڑا مسئلہ جس کی میں نے ہمیشہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی، جس میں مجھے سب سے پہلی چیز نظر آئی کرپشن، تو میری خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے منتخب کرے، میں اس کرپشن کے ناسور کو اور اس کمیشن خوری کو اس علاقے سے بھگا سکوں، ختم کر سکوں۔ منتخب ہونے کے بعد میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی کہ نوجوانوں کی میرٹ کی پامالی کو روکنا، نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پہ ان کے حق دلوانا، نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پہ باہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے دیے جائیں، ان کو اسکالرشپ دیے جائیں، جن کو میرٹ کی بنیاد پہ پامال کیا جاتا ہے، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ اپنے حلقہ انتخاب کی اور بلوچستان کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کی پوری کوشش کریں گے، ان کے لیے اسمبلی میں قانون سازی کریں گے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے صوبے کے لیے ایک بہترین نمائندے کے طور پہ ایک گرجتی ہوئی آواز بن کے قومی اسمبلی میں پیش ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی بہترین قانون سازی کے ذریعے اپنے صوبے اور اپنے حلقے کے لیے بہترین میگا پروجیکٹس لے کے آئیں گے، بہترین قرارداد کے ذریعے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کو حق دلوائیں گے، ان کی میرٹ کی پامالی کو روکیں گے، ان کے مسائل کی نشاندہی کو پوری دنیا میں، پوری نیشنل لیول پہ اجاگر کریں گے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آؤں گا۔ پانی، بجلی، تعلیم اور گیس میرے صوبے کی پیداوار اور میرے صوبے کی سب سے بڑے مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کے سیاستدانوں نے ہمیشہ ہمارے علاقے کے لوگوں سے جھوٹ بولا، انہوں نے ہمیشہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو جھوٹے دعوے کیے، بڑے سوانے خواب دکھائے، اور آج تک 75 سالوں میں پانی، بجلی، گیس جو بنیادی ضرورت ہے ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں لوگ مجھے اس لیے ووٹ دیں تاکہ میں ان کے ان مسائل کی بہترین نشاندہی کر سکوں گا، اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری پہلی ترجیحات ہوں گی کہ میں ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کروں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے علاقہ حلقہ انتخاب کا قومی اسمبلی میں ایک گرجتا ہوا آواز بن کے پوری دل و جان سے کوشش کروں گا کہ میں ان مسائل کو حل کروں۔ مجھ سے پہلے کے سیاستدان جتنے بھی تھے انہوں نے ہمیشہ ہمارے علاقے کے لوگوں سے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے ووٹ لیے۔ میں ان ساری چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے اسی لیے میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں،
تاکہ میں ان سارے جھوٹے سیاستدانوں کو غلط ثابت کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب میں منتخب ہو کے قومی اسمبلی جاؤں گا تو انشاءاللہ میں قانون سازی کے ذریعے میں قرارداد پیش کروں گا کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی نشستوں کو بڑھایا جائے، تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کے جلدی حل ہونے کے امکان بھی زیادہ ہوں گے۔ جی میری پوری کوشش ہوگی کہ بلوچستان ایک ایسا امیر صوبہ ہے، ایک امیر بیٹا ہے پاکستان کا، جس کا 99% جو قدرتی وسائل ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں۔ تو ہماری پوری ترجیحات ہوں گی کہ ہم قانون ساز اسمبلی میں جا کے کوشش کریں گے کہ ہمارے بلوچستان کے وسائل پہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے تو اس کوٹے کو بڑھا دیا جائے، جتنے پرسنٹیج ہیں وہ بلوچستان کو دیے جائیں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں دور ہو سکیں، بلوچستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ باروزگار ہو سکیں، جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہ روزگار کے مواقع دیے جائیں، سی پیک میں بلوچستان کے حصے کو بڑھا دیا جائے، بلوچستان کے لیے اس میں بہترین ایک پیکج رکھا جائے تاکہ بلوچستان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی سی پیک سے ہو، بریکوڈیک ہو، سیندک ہو، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے جو $1 ٹریلین کے منصوبے ہیں بلوچستان کے وسائل سے، تو ان کے لیے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہو، ساتھ میں بلوچستان کو، اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اس کی افادیت حاصل ہو۔ کوشش کریں گے کہ ہمارے صوبے کو اس کا حق دیا جائے اور اس کے حق کو بڑھا کے دیا جائے تاکہ ہماری 75 سال کی محرومیاں دور ہو سکیں۔